السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعهم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ سلسلہ وار ہفتہ واری درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا تھا اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا تھا، کچھ وجوہات کی بنا پر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کم و بیش 5 مہینے کے بعد پھر سے یہ دوبارہ اس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ سلسلہ مکمل اختتام کو ہمارا پہنچے گا۔ آج کے اس درس میں ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، جن کو دنیا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی ہے، ان کا تذکرہ خیر کریں گے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں ذکر آتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت بلال سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت بلال کی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسی محبت تھی، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کی 20 تاریخ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وصال کا دن ہے۔ 20 محرم الحرام کو آپ کا ملک شام میں وصال ہوا تھا، اسی مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ یہ ایک غلام تھے جو ملک حبش سے بکتے بکتے مکہ مکرمہ تک پہنچے تھے۔ امیہ ابن خلف بڑا ظالم اور جابر شخص تھا مکہ مکرمہ میں، اس کے پاس بکتے بکتے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کو خرید لیا، یا دیگر واقعات اس سے پہلے کسی اور کے پاس حضرت بلال تھے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیہ ابن خلف بڑا کام لیا کرتا تھا، کیونکہ آج کے دور میں ہمارے پاس نوکر نوکرانی کا دور ہے، ہم کچھ پیسے ان کو دیتے ہیں اور کام کراتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کپڑے دھلوانا ہو تو وہ گھر پہ آتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں اور اپنا معاوضہ اور اجرت لے کر چلے جاتے ہیں۔ برتن دھونے کے لیے کوئی آتے ہیں اور برتن دھونے کے پیسے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر کام کرنے کے لیے ہم کام کے لیے معاوضہ دے کر اجرت لے کر کسی سے کام کراتے ہیں، لیکن اس کی ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے کہ فلاں وقت آئیں گے، فلاں وقت تک چلے جائیں گے، اتنا کام کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ یہ آج کے ہمارے دور میں ہے، لیکن آج سے جب پرانے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ سلسلہ نہیں تھا۔ پہلے دور میں لوگوں کو خرید لیا جاتا تھا، جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو امیر لوگ پیسے دے کر خرید لیتے تھے، اور جس طرح چاہتے جتنا چاہتے کام کراتے تھے، وہ انسان کے مالک بن جاتے تھے، جس طرح چاہے اس پر اختیار رکھتے تھے اور کام کراتے تھے۔ تو امیہ ابن خلف کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حضرت بلال سے بے انتہا کام امیہ ابن خلف کرایا کرتا تھا۔ امیہ ابن خلف یہ کون ہے؟ یہ دشمنان رسول میں سے ایک دشمن ہے، جس کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان بے نمازی ہے اس کا شمار کل میدان محشر میں امیہ ابن خلف کی صف میں ہوگا۔ اتنا بڑا دشمن رسول ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ اور اللہ کے رسول کا،
اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ان لوگوں کا ساتھ امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اس بات سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو دشمن رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی جس پر لعنت ہے، ایسے لوگوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے پھر ہمیں نمازوں کی پابندی بھی کرنا پڑے گا۔ 5 وقتی نماز ہم پڑھیں گے تو اللہ اور اس کا نبی خوش ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کل میدان محشر میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کو کھڑا کیا جائے گا جو اللہ کے بھی دشمن ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دشمن ہے۔ تو یہاں سے یہ بات میں آپ کو کرتا ہوا آگے چلوں تو امیہ ابن خلف کے آپ غلام تھے، بے انتہا آپ پر ظلم و ستم اور کام کیا کراتا تھا امیہ ابن خلف۔ ایک وقت یہ تھا شدید سردی کی راتیں تھی، امیہ ابن خلف نے کچھ گیہوں پیسنے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت طبیعت خراب ہوئی، آپ کو بخار آ گیا۔ جب بخار آتا ہے تو انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنا اس کو دل نہیں بولتا، طبیعت نہیں چاہتی، اور اگر وہ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا کہ وہ مشکل کام کرے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آقا کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے، وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ گیہوں پیس رہے ہیں اور بڑے کمزور محسوس ہو رہے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کیا ہوا، پوچھتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہوا جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے اور پوچھا کہ لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کمزور اور نحیف معلوم ہو رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کام کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے یہ کام دیا ہے، اگر میں یہ کام اس کو کر نہ دوں صبح تک تو وہ مجھ پر ظلم کرے گا، کوڑوں سے مجھ کو سزا دے گا، مجھ کو کوڑے مارے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں۔ تو حضرت بلال کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ آئے، پوچھے، چلے گئے، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بھی چلے جائیں گے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اپنے گھر سے گرم دودھ لیا، کچھ کھجوریں لی اور حضرت بلال کے پاس واپس آئے اور آ کر حضرت بلال کو وہ کھجوریں دی، دودھ دیا اور کہا کہ آپ جائے وہاں پر کونے میں آرام کر لے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں آرام کرنے کے لیے چلا جاؤں گا تو یہ کام کون کرے گا؟ اگر یہ کام مکمل نہیں ہوگا تو میرا مالک مجھ کو سزا دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ اس کی فکر مت کرے، آپ جا کر آرام کرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کے لیے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کا کام کرنے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھ سے چکی پیسنے لگے۔ روایت میں آتا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، آپ کی سیرت لکھنے والوں نے، کہ 11 دن تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس آتے، حضرت بلال کو کہتے کہ آپ آرام کرے، اور حضرت بلال کا کام خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرتے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا، 11ویں دن 12ویں دن جب آپ سے دریافت کیا کہ آپ ہے کون؟ لوگ آج کسی کو نہیں پوچھتے، کام تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن آپ آتے ہیں، خاموشی سے مجھ کو آرام کرنے کا کہتے ہیں، اور میرا کام خود آپ کرتے ہیں، آپ کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پھیلانے کے لیے، اس کے اسلام کی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کے سامنے اسلام کو پیش کیا، تو اسی وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ ہوا۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسلام کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو کہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کرے۔ 5-6 حضرات کچھ مسلمان ہوئے تھے، 7ویں 8ویں نمبر پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضور نے کہہ دیا کہ اب آپ اسلام کا اظہار نہ کرے، جب بھی وقت ہوگا ہمارے پاس آنا، اسلام کی تعلیمات کو سیکھ لینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت بلال عمل کرنے لگے، لیکن کچھ وقت کے بعد امیہ ابن خلف کو، جو آپ کا آقا تھا، آپ کا مالک تھا، اس کو پتا چل گیا کہ حضرت بلال اسلام لے آئے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کرنے لگے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے بلال، تم ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف جا رہے ہو، دیکھو میں تم کو سمجھاتا ہوں کہ واپس اپنے معبودوں کی طرف آ جاؤ، اپنے خداؤں کی طرف آ جاؤ، اس دین کی طرف مت جاؤ۔ حضرت بلال نے کہا کہ وہ دین سچا ہے، وہ اللہ کے رسول ہے،
وہ ہمیں ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، میں اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو آپ کا جو مالک تھا، آقا تھا امیہ ابن خلف، آپ پر ظلم کرنا شروع کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے جاتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے صحرا پر، عرب کی وہ ریتیلی دھوپ، زمین پر دھوپ کے وقت میں آپ کو لٹا دیا جاتا، آپ کے سینے پر وزنی پتھر کو رکھ دیا جاتا، اور عرب کے کچھ نوجوان اوباش قسم کے لوگ جو آوارہ قسم کے بچے ہوتے ہیں، ان کو حضرت بلال کے پیچھے لگا دیا جاتا کہ وہ حضرت بلال کو ستائے، ان کو مارے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ امیہ ابن خلف کہتا رہتا کہ اے بلال، تم اس دین کو چھوڑ دو اور ہمارے دین کی طرف آ جاؤ، تم سے یہ ظلم و ستم ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی احد احد کا نعرہ لگاتے رہتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ صرف وہی صدائے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان مبارکہ پر جاری رہتی۔ یہاں ہم ان لوگوں کو پیغام دیں گے جو لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پر تھوڑا سا ظلم و ستم کر دے، ان کو تھوڑا سا ڈرا دے، تھوڑا سا ان کے مال اور اشیاء کو لوٹ لے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ڈر کر اسلام چھوڑ دے۔ ہم ان کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے والے ہیں۔ یہ ظلم و ستم کچھ نہیں ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم و ستم ہوا تھا اس کے سامنے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا ان کا سامان لوٹا گیا، لیکن کسی صحابی رسول نے سامان کی خاطر، ظلم و ستم کی خاطر دامن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ہم ایسے صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں۔ اہل بیت رسول پر کتنا ظلم نہ کیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہمارے سامنے ابھی گزرا۔ 10 محرم الحرام کے دن آپ کو، آپ کے خانوادے کو شہید کر دیا گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے ساتھ جو جانثار آپ کے تھے انہوں نے بھی دامن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ پیغام دیا کہ مشکلات آتی ہیں، صعوبتیں آتی ہیں، ظلم و ستم ہوتا ہے، ظلم کے وقت صبر کرنا یہی مسلمان کی نشانی ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالی حالات بدلتا ہے تو آپ دیکھ لیں، وہی حضرت امام حسین جن کو شہید کر دیا گیا، ادھر سے یزیدیوں کی، ظالموں کی فوجیں تھی، ہزاروں لوگ اس فوج کے اندر تھے، لیکن ان میں سے کسی کا نام باقی نہ رہا، لیکن باقی رہا تو مٹ جانے والے، کٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ پیغام ہے کربلا کا، یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو ماننے والوں کا کہ جو دین پر ثابت قدم رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں، ہم ظلم و ستم سے ڈر کر، گھبرا کر دین کو چھوڑنے والے، اور تم چاہو تو ہم کو ملک سے نکالو، ہم ملک چھوڑ کر جانے والے، ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں، اہل بیت کے دامن کو ہم تھامنے والے ہیں۔ ہم کبھی ڈر اور گھبراہٹ کا شکار ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ پیغام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم کو دیتی ہے کہ حضرت بلال حبشی پر بے انتہا ظلم و ستم کیا گیا، لیکن حضرت بلال حبشی نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ احد احد اللہ اللہ کا نعرہ حضرت بلال لگاتے گئے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت بلال پر امیہ ابن خلف ظلم و ستم کر رہا ہے، تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ میں بلال کو آزاد کر لوں۔ یہ خیال حضرت نبی پاک کے دل میں آیا، حضرت ابو بکر کے سامنے اس خیال کو ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو بکر دوڑے دوڑے امیہ ابن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ میں اس بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، تم کیا قیمت لگاتے ہو؟ امیہ ابن خلف پیسوں کا لالچی تھا، اس نے 10 سونے کے سکے مانگے۔ حضرت ابو بکر اپنے گھر گئے، جا کر 10 سونے کے سکے لائے اور امیہ ابن خلف کو دیا اور حضرت بلال کو آزاد کر لیا۔ امیہ ابن خلف نے کہا کہ اے ابو بکر، میں سمجھتا تھا کہ آپ بڑے عقل مند انسان ہیں، آپ بازار میں سودا کرتے ہیں تو آپ گھاٹے والا سودا نہیں کرتے، لیکن آج آپ نے گھاٹے والا سودا کیا ہے۔ یہ غلام جس کی صورت کالی ہے اور جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ایسے غلام کی قیمت مارکیٹ میں 1 سونے کے سکے سے زیادہ نہیں ہے۔
اگر آپ مجھ سے بھاؤ تاؤ کرتے، اگر ان کے بارے میں رقم کم کرانے کی کوشش کرتے تو میں اس رقم کو کم کر دیتا اور 1 سونے کے سکے میں بھی بلال کو میں آپ کے حوالے کر دیتا، لیکن آپ نے بڑا مہنگا بلال کو خرید لیا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ 10 سونے کے سکے میں نے بڑا مہنگا سودا کیا ہے، یہ تو حضرت بلال کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے امیہ، اگر تو کہتا کہ 100 سکے دے کر میں بلال کو آزاد کراؤں تو ابوبکر 100 سکے دے کر بلال کو آزاد کراتا، کیونکہ ابوبکر بلال کو نہیں دیکھتا، مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ کی چاہت کو دیکھتا ہے۔ مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ بلال کو آزاد کرا لیا جائے، اسی لیے ابوبکر ان کو آزاد کرا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر حضرت بلال کو آزاد کراتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے ابوبکر، میری چاہت یہ تھی، میری تمنا یہ تھی کہ میں اپنے پیسوں سے بلال کو آزاد کراؤں۔ تو حضرت ابوبکر پر قربان جائے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی چاہت تھی کہ بلال کو آپ کے پیسوں سے آزاد کرا جائے۔ یا رسول اللہ، یہ بلال بھی آپ کا غلام ہے، یہ ابوبکر بھی آپ کا غلام ہے۔ جب ابوبکر آپ کا غلام ہے تو ابوبکر کا مال بھی آپ کا، ابوبکر کی ہر چیز آپ کی۔ یا رسول اللہ، ابوبکر نے بلال کو آزاد نہیں کروایا، بلکہ آپ کے غلام نے غلام کو آزاد کروایا ہے۔ ابوبکر بھی آپ کا غلام، بلال بھی آپ کا غلام ہے، یہ ابوبکر نے نہیں بلکہ آپ ہی نے اس کو آزاد کروایا ہے۔ تو یہ محبت حضرت ابوبکر کی نبی پاک سے تھی۔ تو جب حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اس کے بعد ہر مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاتے، حضرت بلال نبی پاک کے پیچھے پیچھے چلتے۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نبی پاک کے خزانچی تھے، سارا حساب و کتاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیا لانا ہے، کیا دینا ہے، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، سب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، وہاں پر بھی اصحاب صفا کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ صفا وہاں مدینہ منورہ کا ایک چبوترا ہے جس پر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت بلال وہیں پر بیٹھا کرتے تھے، اصحاب صفا کا جو چبوترا ہے صفا کا، اس مقام پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رہتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے۔ جب اذان کے ابتدا کا موقع آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اذان دینے کا جس کو حکم دیا وہ یہی ہستی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال کو، حضرت بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اذان دیا کرتے تھے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے والے لوگ آئے اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے نظر میں کوئی مناسب ہو تو بتائے۔ تو نبی پاک نے کہا کہ بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ قبیلے والے واپس چلے گئے، پھر چند دن کے بعد آئے، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہماری لڑکی کی شادی کا موقع ہے، کوئی مناسب رشتہ ہو تو بتائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر وہ قبیلے والے چلے گئے، تیسری مرتبہ پھر قبیلے والے آئے، آ کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہماری لڑکی کی شادی کا موقع ہے، کوئی مناسب رشتہ ہو تو بتائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مرتبہ فرماتے ہیں کہ بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بلال جو کہ جنتی بلال ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارکہ سے حضرت بلال کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے بعد حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے کل رات جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، جنت میں تمہارے چلنے کی آواز کو میں نے محسوس کیا ہے، ہم بھی وہ عمل کر کے اس منصب کو پا سکتے ہیں؟ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں ایسا کوئی خاص عمل نہیں کرتا، بلکہ ایک عمل کرتا ہوں تو یہ عمل کرتا ہوں کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب نیا وضو کرتا ہوں تب 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں نفل نماز ادا کر لیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں یہی عمل ہے تمہارا جس کی وجہ سے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس ہو رہی تھی۔ کتنا آسان عمل ہے، جب ہم وضو کریں ہمیشہ وضو سے رہنے کی عادت بنائے، جب وضو کرے 2 رکعت تحیت الوضو کے آپ پڑھ لے، کیا ہوگا؟ اللہ کا کرم رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا رہی تو ہم کو بھی وہ منصب عطا ہوگا، بیٹھے چلیں گے دنیا میں، آہٹ ہماری قدموں کی جنت میں محسوس ہوگی۔
حضرت بلال کے نقش قدم پر اگر ہم چلتے ہوئے اس عمل کو کر لیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارکہ کا وقت آیا، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ گلی گلی کوچوں کوچوں میں پھرتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے، دیوانہ وار وارفتگی کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈا کرتے تھے، وہاں جاتے جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوا کرتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پاتے تو آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل جاتے، کبھی غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ غم کی کیفیت کو حضرت بلال برداشت نہیں کر سکے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ منورہ چھوڑ کر دمشق ملک شام چلا جاؤں گا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں جا کر رہنے بسنے لگے۔ چند ماہ گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر کہتے ہیں کہ اے بلال، کیا تم کو ہماری یاد نہیں آتی؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ہم سے ملاقات کرو؟ کیا تم کو ہماری یاد نہیں آتی؟ حضرت بلال خواب میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے تو ہر وقت آپ کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اب مجھ سے ملنے کا وقت نہیں ہے، تم ہمیں ہمارے مدینے کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ حضرت بلال حبشی رات کے آخر پہر میں اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت میں دیکھتے ہیں کہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ اسی وقت سواری نکالتے ہیں، اس پر سوار ہوتے ہیں، دوڑے دوڑے مدینہ منورہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ آ کر ان مقامات پر جاتے ہیں جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غشی طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں۔ سارے صحابہ کرام تشریف لائے حضرت بلال سے ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت بلال سے ملاقات کی، دیکھا کہ حضرت بلال غم کی کیفیت میں ہے۔ پوچھا کہ اے بلال، آپ کیوں چلے گئے مدینہ چھوڑ کر؟ آپ جب تک یہاں تھے ہم آپ کو دیکھتے، آپ کی آواز کو سن لیتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم محسوس کر لیا کرتے۔ اے بلال، وہ اذان سناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا کہ میں جب اذان سناتا تھا تو میرے سامنے رسول اللہ کی ذات جلوہ گر ہوتی تھی، میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکتے ہوئے اذان کہا کرتا تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے، میں یہ اذان نہیں دوں گا۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان تک پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیارے حسنین کریمین، ہم آپ کے نانا جان کے غلام ہیں، بلال بھی آپ کے نانا جان کے غلام ہے، وہ تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں، ہم چاہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اذان حضرت بلال سنایا کرتے تھے وہ سننے کے ہم خواہش مند ہیں۔ ہم نے بلال سے مطالبہ کیا لیکن بلال ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، اگر آپ حضرت بلال سے کہیں گے کہ وہ اذان سناؤ جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے تو آپ کی بات کو بلال نہیں ٹالیں گے۔ اے پیارے حسنین کریمین آئے اور حضرت بلال سے یہ مطالبہ کرے۔ حضرات حسنین کریمین تشریف لاتے ہیں اور لا کر حضرت بلال کو کہتے ہیں کہ اے بلال، وہ اذان سناؤ جو نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال سے جب حضرات حسنین کریمین مطالبہ کرتے ہیں تو ان کی بات کو حضرت بلال نہیں ٹالتے۔ حضرت بلال کہتے کہ ٹھیک ہے، میں سناؤں گا۔ آپ اسی وقت اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان کہنے لگتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو حضرت بلال کی جسم مبارکہ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کب کبھی طاری ہوتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کیفیت بڑھتی جاتی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب آتے ہیں تو اس مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس جگہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوتے تھے۔ حضرت بلال دیکھتے ہیں اور حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر نہیں پاتے تو غم کی کیفیت اتنی ہوتی ہے کہ اذان دیتے دیتے حضرت بلال پھر سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو موجود نہیں پاتے، اس غم کی کیفیت میں نڈھال ہو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
پھر اس کے بعد چند وقت کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ غم کی کیفیت میں برداشت نہیں کر سکتا، میں یہاں نہیں رہوں گا. پھر سے آپ ملک شام کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہیں پر آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے. وہ بلال جو غلام تھے ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی بنا دیا. ان کا کیا مقام کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اس وقت سارے بتوں کو گرا دیا گیا. جب وہاں اذان کہنے کا وقت آیا تو بڑے بڑے سرداران اس وقت موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. نبی پاک نے فرمایا کہ اے بلال، کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرو. یہ پیغام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ ہمارے دین میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. ہمارے دین میں گورے کالے کی تفریق نہیں ہے. ہمارے دین میں کسی ملک کسی جگہ کی تفریق نہیں ہے کہ فلاں مقام کا ہے تو اچھا ہے، شہر کا ہے تو اچھا ہے، اعلیٰ ذات کا ہے تو اچھا ہے، کم ذات کا ہے تو برا ہے، اس کی تحقیر کی جائے. ہمارا دین اس کی دعوت نہیں دیتا. ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ بلال غلام ہے لیکن سارے بڑے بڑے لوگ نیچے ہیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر بلال مکے کی چھت پر اذان دے رہے ہیں. یہ پیغام حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ ہمارے مذہب میں کوئی چھوٹا بڑا، کوئی گورا کالا، کوئی عرب عجم کا نہیں ہے، بلکہ سارے ایک ہے. یہی تو ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. جب بندہ نماز کے لیے آ جاتا ہے تو نہ پھر فرماتے ہیں کہ نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. محمود بادشاہ کا نام تھا، ایاز ان کے غلام کا تھا، لیکن جب مسجد میں آتے تو بادشاہ نہیں، غلام نہیں، سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں. آج لوگ ہم کو ڈرا رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ ہم اس ملک میں لائیں گے اور سب کو ایک طریقے کے قانون پر عمل کرنا ہوگا. ہم ان سے کہیں گے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے پاس کیا رویہ ہوتا ہے. اگر کوئی اعلیٰ ذات کا ہے تو نچلی ذات والے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس سے گفتگو پسند نہیں کرتا، اس کی مجلس و نشست میں جاتا نہیں ہے، اس سے کلام کرنے کو برائی سمجھتا ہے، نہ ان کی دی ہوئی کھانے کی چیز کو لیتا ہے، نہ ان سے رشتہ داری کرنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ تمہارے پاس ہے. تمہارے مذہب میں پہلے یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت ہے. ہمارا مذہب تو یونیفارم سول کوڈ بتاتا ہے کہ ہم سب یکساں ہیں، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، نہ کوئی عالم نہ جاہل، بلکہ سارے کے سارے یکساں ہیں جب اللہ کی دربار میں حاضر ہو جائے. بلکہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی مقام عطا فرماتا ہے، وہ بلند ہو جاتے ہیں. جیسے علم والا ہے اللہ کی نظر میں بڑا ہے، عابد ہے عام لوگوں سے اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، مسلمان ہونے کا جب آ جائے موقع، تو نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، سارے برابر ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مذہب میں دیکھیں کہ آپ کے مذہب میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا مذہب سب سے بہترین مذہب ہے جو امن کا پیغام دیتا ہے، جو ایکویلٹی کا پیغام دیتا ہے. ہمارے پاس چھوٹا بڑا ادنا اعلیٰ نہیں ہے، سارے کے سارے برابر ہے، ساروں کے حقوق یکساں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ہمارا لا موجود ہے اور ہمارا ملکی قانون ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے قانون پر عمل کریں. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چند گوشے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق آج ہم نے سماعت کیے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جب آپ کے درمیان حاضری ہوگی اسی تسلسل کے ساتھ جہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چھوٹا تھا وہیں سے ہم اس کو آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت سے سچی پکی محبت عطا کرنے کی اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.